تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ صدق اللہ العظیم۔ وراثت کے مسائل اتنے اہم ترین ہیں کہ ان مسائل کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے ایک معاشرتی نظام کو بہترین بنانے کے لیے سسٹم سارا قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ وراثت کے جو مسائل ہیں قرآن مقدس میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رقوع اتارا ہے تاکہ یہ وراثت کے مسائل اچھے طریقے سے لوگوں کو جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ سب سے پہلے جو وراثت کے مسائل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اور میت کے معاملات جو ہے وہ سب سے پہلے جو شریعت نے کہا ہے کہ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کا جو ترکہ ہے اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، یعنی قبر کا کفن کا انتظام کیا جائے گا، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے، جس میں افراط اور تفریط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، نہ زیادہ کنجوسی ہونی چاہیے یا زیادہ فضول خرچی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میت کا جو ترکہ ہوتا ہے اس میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا اس کے پیسوں میں سے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اگر میت کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہے، کسی نے قرضہ لینا ہے میت سے، تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے جو ہے نا تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد پھر میت کے ورثاء میں سے نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایسا جس کے لیے میت نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت کے اندر جو ہے نا وہ تہائی حصے کا اعتبار ہے، یعنی مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے، اور یہ وصیت بھی جو ہے وہ ورثاء کے علاوہ کسی معاملے کے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی باہر کا بندہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا کوئی دینی کام کے اندر خیر خیرات کرنی ہے تو اس کے اندر شریعت نے کہا کہ اس کی وصیت کو بھی جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی چیز جو ہے پھر وہ ورثاء کے اندر مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ورثاء میں تقسیم میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں سب اپنے اپنے حصے جو ہے ان کے شریعت نے مقرر فرمائے، اور وراثت کے مسائل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ عام طور پہ جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹے ساری وراثت کو جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ عام طور پہ تقریباً پورے پاکستان کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، میں تو اسے بیماری ہی کہوں گا، کہ وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رکھا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ بھائی جو ہے وہ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور اس کی طرف کوئی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ ہم شریعت کا کتنا بڑا حکم جو ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جب خواتین جو ہے وہ پہلے تو بیچاری مانگتی نہیں ہے کہ بھی میں حصہ مانگوں گی تو میرے بھائی پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، اتنا ڈر ان کے دلوں میں پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کا حق رکھا ہے نا شریعت میں وراثت کا، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ جو ہے وہ شریعت کے اندر رکھا گیا ہے۔ آج کا جو ویڈیو کلپ بنانے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جیسے بیٹے وراثت لیتے ہیں باپ کی، اسی طرح بیٹیاں بھی حقدار ہوتی ہیں وراثت کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں اس وراثت سے کیوں محروم کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن نے بیٹوں کا حق وراثت میں رکھا ہے ایسے بیٹیوں کا حق بھی وراثت میں رکھا ہوا ہے۔ بلکہ قرآن مقدس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بیٹوں کو کیا ملنا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتے ہیں اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کہتے ہیں مذکر کو اتنا ملے گا
जितना दो मुअन्नस को मिलेगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि बेटे का जो हिस्सा मुकर्रर किया जा रहा है वो बेटे का हिस्सा कितना होगा। अल्लाह फरमाते हैं जितना दो बेटियों को मिलेगा। तो मालूम हुआ कि बेटियों के हिस्से को देखकर बेटे का हिस्सा मुकर्रर किया गया। यानी दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि पहले बेटियों का हिस्सा मुकर्रर हुआ है, बाद में बेटों का हिस्सा मुकर्रर हुआ है। यानी बेटे को कितना मिलेगा, जितना दो बेटियों को, मैयत की दो बेटियों को मिलेगा उतना एक बेटे को मिल जाएगा। तो लिहाजा मुज़क्कर का तो जो हिस्सा मुकर्रर हो रहा है वो मुअन्नस की बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन मुज़क्कर ऐसे जो समेटते हैं वरासत को जैसे कि मुअन्नस का हक ही नहीं होता। इसी को कुरान मुकद्दस में कहा गया कि वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, कि ऐ लोगों तुम वरासत को खा जाते हो समेटते हुए। वतुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, तुम माल के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो गए। इसलिए कि ये मोहब्बत ही की तो निशानी है कि आप अपनी सकी बहनों का हक जो है वो विरासत में खा जाते हैं, और खवातीन जो है वो बहनें भाइयों से मांगते हुए भी शर्माती हैं किस मुंह के साथ मांगे। पहली बात तो ये कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना बाप दुनिया से जाता है तो बेटियां बेचारी मांगती नहीं है, भाइयों से हिस्सा ही नहीं मांगती आमतौर पे। और मैं समझता उसकी एक वजह यह भी है कि बहनों को पता है कि हमारे भाई तो इतने माशाल्लाह सखावत वाले हैं कि वो मांगेंगे भी तो हमें नहीं अता किया जाएगा विरासत का हिस्सा। तो इसलिए जो है वो बहनें बेचारी मांगती नहीं अपने भाइयों से। दूसरी ये कि अगर कोई बहन मांगती भी है तो उसे भाई जो है ना वो उससे माफ करवाने के चक्कर में होते हैं कि बहना माफ कर दो। तो याद रखिएगा कि ये वो हिस्सा है जो अल्लाह तबारुक व तआला ने कुरान मुकद्दस में बहनों के लिए रखा हुआ है। भाई ले रहे और बहनों को हिस्सा ना मिले तो ये जुल्म होगा उनके साथ, ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती। तो लिहाजा इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। किसी का हक नहीं आप ले सकते जो अल्लाह ने उनको हक दिया हुआ है। तो इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि भाई जो है ना वो बहनें अगर मांगती है तो पहले कोशिश करते हैं कि भाई जो कहते हैं जी वो बहना आप माफ कर दो, आपने क्या करना इतने पैसे। यानी बहनें सारी जिंदगी जो है वो मर मर के जिंदगी गुजारे और भाई अयाशियां गुजारे। यानी लाखों करोड़ों जितना आ रहा वो सारे भाई समेट जाए और बहनों को हिस्सा देते हुए उनसे माफी। अच्छा, बहुत सारे लड़के जो है वो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहनें अगर हिस्सा मांग लेना तो आगे से कहते तो हमारे बाप ने तुम्हारी शादी नहीं करवाई, शादी पे कितना खर्चा करवाया। तो बंदा इनसे पूछे कि जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त खर्चा किसने किया था। तो अल्लाह के बंदो, जैसे बाप अपनी बेटी के ऊपर शादी के ऊपर निकाह के ऊपर खर्चा करता है तो बेटों की शादी के ऊपर भी तो खर्चा करता है। वो तो कोई उसे नहीं बताता कि भी इतना खर्चा हुआ है, और बहनों का खर्चा एक एक रुपया गिना होता है। तो ये जुल्म है और ज्यादती है। लिहाजा जो उनका शरीयत ने हिस्सा रखा हुआ है वो देना चाहिए, नहीं देते तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए कि वो बजाय दाएं बाएं के एहतजाज करने के, बेतुके किस्म के एतराजात करने के, बेहतर है कि जो शरीयत ने इन्हें हिस्सा दिया है, वरासत का इतना बड़ा हिस्सा दिया। हमारी औरतें जो है वो अल्लाह पाक इनको भी हिदायत नसीब फरमाए। कभी ये घर से बाहर निकलने के लिए एहतजाज करती हैं, कभी जिस्म के नाम लेकर एतराज करती हैं, और कभी जो है वो हमें घर से बाहर ही निकले दिया जा रहा। इस भाई जो हक, इतना बड़ा हक है वरासत का तुम्हारा, उसके लिए एहतजाज किया करो, उसके लिए हक मांगा करो कि वरासत का हक अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना दफ्तरों में धक्के खाने की जरूरत है, ना जाके कामकाज करने की जरूरत है। घर में इज्जत है। बाप की तरफ से अगर तुम्हें जो हिस्सा है वो मिल जाए तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर दफ्तरों में जाने की, बाहर भाग दौड़ करने की। तो लिहाजा इसके ऊपर बहनों को एहतजाज करना चाहिए, खवातीन को एहतजाज करना चाहिए कि हमें जो शरीयत ने वरासत में हिस्सा दिया है वो हमें नहीं दिया जा रहा, हमें उससे महरूम कर दिया जाता है। तो लिहाजा इसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम लोग वरासत को समेटते हुए खा जाते हो, चूंकि माल के साथ तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो।
بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، جو بندہ کسی کی زمین کا ایک بلشت بھی لے لے گا، ایک بلشت جو ہے نا وہ یہ ایک بلشت ہے، تو ایک بلشت بھی اگر کوئی بندہ کسی کی زمین لے لے گا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ یہ تو ایک بلشت اگر کوئی بندہ کسی کی زمین لیتا ہے، اگر بہنوں کی جائیداد کے حصے کھا جائیں، ان کے مال و دولت جو ان کو وراثت نے دیا ہے وہ کھا جائے، ان کی زمین اور جائیداد کھا جائے، اور بندہ کہے جی ماشاءاللہ حضرت صاحب تو 5 وقت کے نمازی ہیں، تو بھئی یہ حقوق العباد جو ہے، بہنوں کا حق، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، تو یہ کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے جی۔ وہ جو ان کا حق بنتا ہے جو شریعت نے دیا وہ دینا چاہیے، آج ہم کھا جاتے ہیں۔ تو کئی قسم کے بہانے، کئی قسم کے معاملات ایسے سمیٹتے ہیں کہ کبھی تو وہ بہنوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی بہنوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جو حصہ رکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور جو بھائی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں باوجود کہ وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہوں، ساری زندگی کی عبادات بھی اگر تم لے آؤ گے قیامت والے دن، تو یہ بہنوں کا اگر حق کھا کر گئے تو اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک بلشت حضور نے فرمایا کہ کسی کی زمین کھا جاؤ تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اس کی گردن میں۔ تو لہٰذا وراثت کے اندر جو ہے وہ باپ جیسے بیٹوں کا باپ ہے، ایسے بیٹیوں کا بھی باپ تھا۔ جس نطفے سے بیٹا پیدا ہوگا اسی سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت نے ان کا حق رکھا ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔